بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کی دوسری نشست میں آپ کو خوش آمدید. اور اس میں ہم نے تھوڑی سی کھل کے بات کرنی ہے. وہ جو کل قانون پاس ہوا ہے اور عمران خان صاحب کل نئی شدنیاں پھینک رہے ہیں. اور تیسری چیز کہ نگران وزیر اعظم نگران حکومت میں ہے. نگران حکومت والی پہلے گل کر لیجیے ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا اور ونج بھی گیا. ونج کہتے ہیں نا, ونج بھی گیا, ہاں ونج بھی گیا. تو رانا ثناء اللہ صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ان کا نام تو آیا ہی نہیں تھا. اور مطلب عجیب و غریب سی سچویشن ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ جو زیادہ پاور دی جا رہی ہے اگلی گورنمنٹ کو, کہ اگین رانا ثناء اللہ صاحب کے گورنمنٹ لگے, تو وہ اس کے پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا پرولونگ کرنے کا کوئی ارادہ ہو سکتا ہے کسی کا. مجھے ایسے ہی لگتا ہے. دیکھیے, اگر یہ پرولونگ کرنے کا ارادہ نہ ہوتا نا, تو آپ اسمبلی ڈیزالو کر کے 2 مہینے کے الیکشن کو 3 مہینے میں نہ کنورٹ کر رہے ہوتے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ نگران حکومت, اگر آپ کو یہ کرنی پڑ رہی ہیں امینڈمنٹس, تو بھائی آپ 2 مہینے میں الیکشن کروا کے نئی حکومت لے آتے نا جلدی. تو آپ اس حکومت کو دوام دینے کے لیے, اس کا ٹینیور بڑھانے کے لیے آپ نے یہ کام کیا. مجھے لگتا ہے ان کا بالکل اپنی وجوہات ہوں گی کہ آپ ایسے کام کر لیں گے جس میں مالی معاونات کے لیے آپ کو IMF کے ساتھ ڈیل کرنا ہے یا اور معاملات ہیں, اس میں آپ ڈیسیجنز ڈے ٹو ڈے لے سکیں گے. ہاں, بڑے ڈیسیجنز آپ نہ لے سکیں بھائی, مالی معاملات کے علاوہ اور انہوں نے کیا ڈیسیجنز لینے ہیں. پنجاب کی گورنمنٹ چل رہی ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ چل رہی ہے, تمام کام ہو رہے ہیں اس میں. اور اب تو لوگ محسن نقوی صاحب کا موازنہ جو ہے شہباز شریف صاحب سے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے خود کہا, کیا سپیڈ ہے ان کی. انہوں نے تو خود کہا ہے شہباز شریف صاحب خود ایسے جنہیں رضی بھائی تو آپ دوستوں بہت سینئر سب, میرے جیسا جو ہے نا وہ تیسرے درجے کا صحافی بھی دیکھتے بتا سکتا ہے کہ لکھوایا گیا محسن نقوی صاحب کی تعریف میں اور پاکستان کے ایک بڑے اخبار میں 1030 صفحے پہ چھپوایا گیا. حکمرانوں کی تعریف میں ہمیشہ لکھوائے ہی جاتے ہیں. 5000 روپیہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو میرے خیال میں یہ جو ابھی تک معاملات پھنسے ہوئے ہیں جس میں آپ نگران حکومت کے لیے وزیر اعظم کا آپ فیصلہ نہیں کر سکیں, ابھی تک صیغہ راز میں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, مشاورت چل رہی ہے, دبئی سے خبریں آ رہی ہیں, معتبر ذرائع کوٹ ہو رہے ہیں, فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اس ملک کے اندر وزیر اعظم کون ہوگا. نہیں وہ تو ابھی ٹائم میرا خیال سٹارٹ بھی نہیں ہوا اس کا. جی امداد سمرو صاحب. پیر کو دونوں کمیٹیاں بیٹھ رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی بھی کمیٹی ہے اور نون لیگ کی بھی. پیر کو بیٹھیں گے, 5 نام انہوں نے شارٹ لسٹ کر لیے ہوئے. 5 نام شارٹ لسٹ کرنے والی خبر جو ہے وہ کل دونوں طرف سے آئی ہے. کل پہلے فیصل کریم کنڈی نے وہاں پر DI خان نے بات کی تھی, نام نہیں دیے انہوں نے, نام نہیں بتائیں گے, بتائیں گے بھی نہیں جب تک وہ. اچھا, دوسرا وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 5 نام شارٹ لسٹ ہوں گے. اب یہ جو ترامیم ہے نا, یہ ترامیم ہونی کچھ اور تھی جو نہیں ہونے دی گئی. ترامیم تو بڑی خطرناک تھی. اب اس میں صرف ایک چیز جو ہے نگران حکومت کا جو اختیار یا جو تھے, اس میں صرف ایک چیز کا اضافہ کیا گیا, اور وہ بھی یہ ہے کہ اگر IMF کے ساتھ جو نومبر میں جائزہ آنا ہے یا نومبر سے پہلے جو جائزہ آنا ہے, اگست میں آنا ہے اس حکومت بننے یعنی نگران آنے کے بعد, تو وہ جو جائزہ آنا ہے اس میں وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں. نیا معاہدہ نہیں کریں گے, تاکہ اگر IMF کو لگتا ہے کہ یار یہ آپ لوگوں نے گڑبڑ کر دی ہے. اور میں بہرحال پہلے دن سے میری انفارمیشن بھی ہے اور میں اس پہ کہ نگران پرولونگ نہیں کریں گے. اچھا, تو نون لیگ روزانہ ایک اس میں اصل میں جو معاملہ ایک سوال سن لیں, آپ رکھیں. یہ خانے وال یا پتہ نہیں کہیں پہ وہ کوئی لمس کا ہوا تھا سیمینار ٹائپ پچھلے یہ اسی ہفتے کچھ دن پہلے. ہمارے کچھ دوست وہاں پہ گئے تھے, وہ وہاں سے آئے ہیں, وہ اٹینڈ کر کے اس کے بعد سے وہ پریشان ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو چیز سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 10 سال نہیں ہیں, اور دوسری چیز سمجھ آ رہی ہے کہ نگران بھی شاید آگے جا سکتے ہیں, الیکشن نہ ہو. ٹھیک یا یہ ویسے ہر دفعہ عوام کو جو ہے نا وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے, یا کم از کم کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. اچھا, اس دفعہ ہوا کیا ہے؟ اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ نواز شریف ملتے ہیں آصف علی زرداری سے, اور ٹیوے اپنی جگہ کے اوپر, اندازے اپنی جگہ کے اوپر, ایگزیکٹ اندر کیا ڈسکس ہوا ہے وہ خبر باہر نہیں آتی. PMLN
اس کے 12 PDM کے 12 ارکان کے اوپر یا 8 ارکان کے اوپر مشتمل کمیٹی ہوتی ہے, وہ فیصلہ کرتی ہے, خبر باہر نہیں آتی. جرنلسٹ سوچتے پھرتے ہیں, پوچھتے پھرتے ہیں, خبر باہر نہیں آتی. یہ سوچنے کا مقام ہے کیا کیا ہے, کیا ہوا ہے پچھلے 10 سال کے اندر. اب میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. ان پارٹیوں کے ساتھ PTI کے اور ISPR کے ٹرینڈ یافتہ جرنلسٹوں نے ان کی پازیٹیو باتوں کو بھی جس طرح نیگیٹیولی ایکسپلائٹ کیا ہے, اب ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے کارڈ سینے کے ساتھ لگا کے رکھتی ہیں کہ ان کو انفارمیشن پازیٹیو بھی دی, لیک کی, تو انہوں نے اس کو نیگیٹیولی ایکسپلائٹ کرنا ہے. لہٰذا وہ کسی جرنلسٹ کے ساتھ آنے کی بھی, پورے کی بھی انفارمیشن شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم نارملی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست جو ہے, یہ پیپلز پارٹی کے اندر اس کے رابطے ہیں, اس کے نون لیگ کے اندر رابطے ہیں, اس کے جماعت اسلامی کے اندر رابطے ہیں, اس کے PTI کے اندر رابطے ہیں, ہم یہ خیال کرتے ہیں نا. اب وہ پارٹیاں ان جرنلسٹوں کے اوپر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے بھائی جو ہیں وہ سارا ہلا رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ جو لوگ اندر کے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ان کا جرنلسٹ ہے, یہ PTI کے عمران خان کے ساتھ روزانہ بیٹھا ہوتا ہے. اصل اس وقت کرائسس یہ ہے, ہماری کوئی سیاسی پارٹی ایکسکلوڈنگ PTI شیئر کرتی ہے, اور وہ اپنے ایک پلاننگ کے تحت اپنا ایک بیانیہ اسٹیبلش کرنے کے لیے انفارمیشن لیک کرتی ہے, پھر اس کو چرن کرتی ہے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے اوپر. نیشنل میڈیا کے اوپر آج کی تاریخ تک سارے وہی اینکر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت عمران احمد خان نیازی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بٹھائے گئے تھے. قدوسی صاحب کی 28 بیوائیں جو ہیں, اچھا نہیں, وہ دوبارہ بحال ہو چکی ہیں اپنے عہدوں پہ. میں یہ کہنے لگا تھا نہیں, ایک آدھ آپ تھوڑا بتا کے, ٹھیک ہے, مطلب تھوڑا بہت, لیکن بیوائیں تو ہیں نا, بیوائیں ہیں, کچھ عدت مکمل ہو گیا, وہ آگے چلی گئی. 4-5 پرانی ہیں, کچھ نہیں آئی ہیں. یہ بھی تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ حلالہ کرنے والے کو پہ طلاق دینا جو ہے وہ اس کا فرض نہیں ہے, نہ دے تو نہ دے, ٹھیک ہے. تو وہ قدوسی صاحب کی بیوائیں جو ہیں وہ درمیان میں رونا پٹنا کرتی ہیں عمران خان کا, لیکن پھر انہیں یاد آ جاتا ہے کہ نہیں ہمارا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, تو پھر عمران خان کا پگل چھوڑ کے کوئی اور ماتم شروع کر دیتی ہیں. تو اس لیے سوری, مجھے لگتا ہے کہ اصل میں انفارمیشن کی کوئی کمی نہیں ہے. ہماری سیاسی پارٹیاں بڑی نائسلی کھیل رہی ہیں, سمارٹلی کھیل رہی ہیں, بس اس دفعہ جرنلسٹوں کو باہر کاٹ دیتا ہے. میں کچھ عرض کرنا چاہوں. جی جی, وہ ان کو حق کا اظہار ہے, ان کے معاملات ہیں, انہوں نے وہ کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن میں ایک اصولی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جو ہم 2010 سے کہہ رہے تھے, جب 1985 میں ہم نے آئین میں 58(2)(b) ڈالی تو صدر کو ہم نے اختیار دے دیا اسمبلیاں توڑنے کا. اب اسمبلی ٹوٹ گئی, تحلیل ہو گئی, وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا, جنیجو صاحب کو بھیجا, 2 دفعے بے نظیر صاحبہ کو بھیجا, 1 دفعے نواز شریف صاحب کو بھیجا, اگلی دفعہ تو کو ہو گیا نا. اب وہ بیچ میں نگران حکومت بنتی تھی الیکشن کروانے کے لیے, وہ ہم نے 58(2)(b) کو آئین سے نکال پھینکا. لیکن وہ میں لعنت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, لفظ سخت ہو تو پھر میں وہ لعنت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 سال ہماری جوڈیشری, ہماری بیوروکریسی ریٹائرڈ, ہماری صحافت, ہمارا اکیڈیمیا چاپلوسی کرتا ہے, لابنگ کرتا ہے کہ نگران میں کیا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نگران حکومت کا تصور موجود ہے؟ نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ناقابل عمل ہے. 2022 میں عمران خان صاحب نے, اچھا یا برا وہ اپنی جماعت کا بہتر سمجھتے ہیں, لیکن آئینی حق تو انہیں تھا اسمبلیاں توڑنے کا. لیکن اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ ورکیبل نہیں ہے نگران حکومت کا تصور. آئین کی خلاف ورزی کرنا پڑی ہے, کیونکہ یہ بھی ممکن نہیں تھا. عمران خان نے بھی ویسے 58(2)(b) کے اختیارات استعمال کیے تھے. دیکھیے آئین کا کوئی بھی اختیار بلا جواز آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں تو گڑبڑ ہو جائے گی. آپ کو 28(2)(b) نکالنی پڑی نا. اب کوئی اور اس طرح اسمبلیوں کا میری فیصل میری جان, فیصل میرے بھائی,
पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को जो कायदे ईवान है उससे असम्बली तोड़ने का, डिसॉल्व करने का हक होता है। वो वजीर आजम को होता है, इमरान खान साहब महमूद खान का हक नहीं, देखे फिर देखे आप मारूजी हालात को देखकर फैसला करना होता है। वो परवेज इलाही साहब आपका ख्याल है तोड़ना चाहते थे? नहीं तोड़ना चाहते, नहीं तोड़ना चाहते सर। अगर मगर हो ना, अगर मगर हो ना सर, फिर वो अख्तियार वजीर आजम का नहीं होता, फिर जजों का हो जाता है। हाँ। वो जज जाके तशरीह करके ना फिर वो सारा एक बात परवेज इलाही साहब कब तोड़ना चाहते हैं? सियासी फैसला होता है फैसल। सर हर बात को आप सियासी फैसले का गुलाब खिला के justify नहीं कर सकते। फैसल सर मेरी इमरान खान साहब ने तोड़वाई मेरी अर्ज सुनने के लिए तैयार है। एक तरफ आप जैसे नफीस दोस्त ये मुतालबा करते हैं कि यार सियासी जमातें का कायद ही क्यों वज़ीर आला बनता है और वज़ीर आज़म बनता है। दुनिया भर में जो है वो सियासी जमात का कायद कोई और होता है और पार्लियामेंट के अंदर कायद कोई और होता है। ये बात के किसके कहने में तोड़ी है, अख्तियार ऑन पेपर इस्तेमाल किया है वज़ीर आला ने किया। ठीक है, और मैं करवाया गया भाई अगर पार्टी का डिसीजन भाई चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, कौन सी पार्टी का? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? चीफ मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता है। चीफ मिनिस्टर यार ये बड़ी बचगाना बात हम कर रहे हैं। ये बचकाना बात आप कर रहे हैं। सारी जो फसाद की जड़ है यही है। यार इस बहस को छोड़ दें यार। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि हमें या तो ये पार्लिमानी निज़ाम जो है ना इसकी कोई नई शक्ल बनानी पड़ेगी या तो ये इख्तियार ही खत्म कर दें। हाँ इस पे बहस हो सकती है, एक मिनट निगरान हुकूमत भी खत्म हो सकती है या इस पे बहस हो सकती है। नहीं, मैं जब तक इस पे ये बहस हो सकती है कि एक शख्स अपने इलेक्टोरल कॉलेज को कैसे ख़त्म कर सकता है, ये बहस हो सकती है। नहीं क्यों इसमें एक बात मेरे अपने इलेक्टोरल कॉलेज को किस तरह ख़त्म कर सकता? किसने किया भाई वजीर आला वजीर आजम किस तरह खत्म कर सकता है अपने इलेक्टोरल कॉलेज को? लेकिन वो सदर या गवर्नर को कहते हैं भाई वो गवर्नर को कहते हैं, उसको हक है कि वो जब कहते हैं नहीं नहीं क्यों मेरा इलेक्टोरल कॉलेज खत्म कर दें भाई, क्यों खत्म कर दें भाई? ओ भाई उसका इख्तियार है। तो मैं कहता हूँ इस इख्तियार पे बहस हो सकती है कि ये नहीं होना चाहिए। हो सकती है ये पार्लियामेंट हाँ पार्लियामेंट पार्लियामानी निज़ाम का हिस्सा है। ओ सर जी वो मैं इस पे ये कहना चाह रहा अच्छा। हूँ कि जब निगरान हुकूमत चूँकि अभी आइन में मौजूद है और हम अक्सर बात करते हैं आइन की, कानून की, कि आइन भी कोई चीज़ होती है, तो आइन में निगरान हुकूमत बनाने का जो तस्वर है वो दो लोगों के दरमियान है, एक वज़ीर आज़म और एक अपोजिशन लीडर। तो यहाँ हम उस बेचारे को कोई घास ही नहीं डाल रहे हैं, अपोजिशन लीडर को। एक है ना, चाहे नाम का सही, ठीक है ना, मसला ये है कि चाहे नाम का सही एक अपोजिशन लीडर है ना, हुकूमत ये समझती है कि चूंकि ये डम्मी है इसलिए इससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर जिन लोगों ने हुकूमत बनाई है वो भी हो सकता है सोचते हो ये डम्मी है, वो भी ना ज़रूरत महसूस करते हो। जब हम हुकूमत को ये मार्जिन दे रहे हैं कि वो आइन को साइड पे रख के, मतलब पीपल्स पार्टी मशवरे कर रही है, नून लीग कर रही है, फजलुर रहमान साहब से हो रहे हैं, सारे कर रहे हैं, 5 नाम फाइनल कर लिए, तो उसको किस लिए रखा हुआ है वजीर, वो जो आपने अपोजिशन लीडर रखा हुआ उसको किस लिए रखा हुआ? उन्होंने बोलना चाहिए। मैं यही बात कर रहा हूँ, उसको बात करनी चाहिए। नहीं आप मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो अच्छा चलिए पहले आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि उसकी नहीं चलेगी राजा रियाज की, लेकिन ये हुकूमत की साइड से नाम फाइनल होंगे, वो अपने नाम देगा, वो अपने नाम देने मैं उसने। सिर्फ इसमें ये बता दूं, उन्होंने अपनी मीटिंग की है बकायदा, जो उनका ग्रुप है, और उसके अंदर उन्होंने 3 नाम फाइनल किए हैं। मीडिया नहीं आ रहा है कि यूसुफ का नाम भी शामिल है। नहीं, चाहे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो, मोहित यूसुफ का होनी है वो। अच्छा दूसरी चीज़ मसला ये है, रखा बहुत खुश। अच्छा दूसरा यानी मसला, बेसिकली तो राजा रियाज साहब की तरफ से जो नाम आने हैं वो किसी और की तरफ से आने हैं। और उन्हीं में से कोई नाम से मतलब देखे ना, शहबाज शरीफ को कौन दे? अच्छा शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ और जरदारी। सर उधर भी किसी को नहीं आ रहे हैं। मेरे ख्याल में तो राजा रियाज साहब जो है ना वो नाम देंगे जो फाइनल सिलेक्ट होगा। मसलन जैसे मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं, रजा बाकिर साहब हो सकते हैं, कोई भी ऐसा जो नाम आएगा वो मेरे ख्याल में मुमकिन तौर पे राजा रियाज साहब की तरफ से ही आएगा। अच्छा बहरहाल आया था लंदन से उसका शौकत अजीज का कि मेरा नाम भी छुपा दो, कल किसी ने उसका नाम ही पा दिया। अच्छा दूसरी बात उसमें जो नुला आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत माजरत। शौकत अजीज साहब जो है वो जो मैं सिलेक्शन बोर्ड के निकम्मा होने की बात कर रहा था, या तो एक मुल्क का वजीर आज़म रहा है,
हाँ और 3 साल से ज़्यादा देर रहा है, उस शख्स में इतनी हया, इतनी गैरत, इस मुल्क के साथ इतनी कमिटमेंट नहीं है कि वो अपने सीवी में एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिख के उसके बाद से वो पाकिस्तान नहीं आया। मैं इसलिए कहता हूँ सिलेक्शन बोर्ड नकम्मा है। सर वो पाकिस्तान में अपनी एक असाइनमेंट पर आया था, उसकी डेपुटेशन पर आया था। वो हों, मोइन कुरैशी साहब हों, ये लोग डेपुटेशन पर आते हैं, अपनी जॉब करके वापस चले जाते हैं। तो इसलिए हम क्यों चाहते हैं कि वो दोबारा आए? अच्छा बहरहाल निगरान हुकूमत नहीं, एक मिनट, अभी जो ये हो रही है ना आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई है, जिस दिन जो है वो रिटायर हुए हैं शुजा पाशा साहब, 2012 अप्रैल था या मई था, उसके बाद से वो फौरन चले गए। 2007 में ये स्वात में होते थे, इनकी रिटायरमेंट आ रही थी, उस वक्त भी इन्होंने मिलिट्री अताशी की जॉब ले ली हुई थी। लेकिन जो वो चूँकि वो सारा मामला ही बदल गया, आगे वो मिलिट्री कमांड बदल गई, कियानी साहब को जाना पड़ गया, उन्होंने तो एहतमाम किया कि वो आए तो ये फिर टिक गए। राहिल शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर, यार ये अच्छा, और तो और अब तक जितनी हमने तस्वीरें देखी हैं चंद मौके के अलावा, कमर बाजवा साहब मोस्टली मुल्क से बाहर हैं। यार इस मुल्क के साथ जिसके बारे में आप इतने बड़े बड़े फैसले करते रहे हैं, आप सर किसी ने एक बात कही थी कि जो इस मुल्क को जानता है बहुत ज़्यादा, उसको पता होता है कि ये मुल्क रहने वाला नहीं है, इतने नहीं रहना। वैसे तो जब तक इस मुल्क का मसला ये इसीलिए है राहिल शरीफ साहब को हुकूमत ने अपॉइंट कराया था, मंजूरी देके, हुकूमत की मंजूरी से वो एक जॉब पर गए हुए हैं, वो जॉब कर रहे हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान की, शुजा पाशा साहब कहीं नहीं गए, वो जॉब भी करते थे, यहाँ आपके मॉल ऑफ लाहौर में ऑफिस बनाकर बैठे हुए थे, कहीं आते जाते रहते हैं, कोई मसला नहीं उन लोगों को। गए थे, मैं तो कह रहा हूँ वो अबू धाबी में जॉब कर रहे थे, ठीक है, वो कर रहे थे, कियानी साहब आते जाते रहते हैं। कौन सा हो सकता है? ओहो, तो क्या हुआ? तो रोक लेना, हुकूमत कानून बना दे कि वो नहीं जा सकते, ये हुकूमत तो इम्प्लीमेंट करा ले, किस लिए रखा हुआ उन्हें? नहीं होता तो फिर नहीं हो सकता ना, तो फिर ये कुछ होगा। ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा नहीं, फिर इस तरह चीजें नहीं ठीक होंगी। अच्छा जो कदों ठीक होगी? दूसरी बात जो दूसरी बात जो बात कर रहे थे हम, जो हम बात कर रहे थे निगरान हुकूमत की तवालत की या उनके साए हुकूमत तवील होने की, उस हवाले से ये बड़ा पुराना प्लान था। बाजवा साहब लोगों से गिफ्ट शिफ्ट और कैश पकड़ते रहे हैं कि मैं आपको निगरान हुकूमत में लेकर आ रहा हूँ, 2 साल के लिए निगरान हुकूमत बन रही है। जी, कमर जावेद बाजवा साहब, एक साहब के बाहर से दिनों में जब हुकूमत में थे, नहीं जब वो खुद आर्मी चीफ थे। अच्छा। एक साहब ने उनसे मुलाकात कराई, किसी दोस्त से, पाकिस्तान से बाहर रहते थे वो आए, उनसे मुलाकात कराई, तो बाजवा साहब ने उन्हें कहा मैं आपको बड़ी अहम मिनिस्ट्री दे देता हूँ, 2 साल के लिए चलेगी, वो निगरान हुकूमत बनाने लगा हूँ मैं। तो उन्होंने कोई 5 करोड़ रुपए के गिफ्ट दे दिए बाजवा साहब को। फिर बाद में वो बाजवा साहब को ढूंढते फिरते थे और फिर वो नहीं मिलते थे। रेट बहुत ज्यादा था, 5 करोड़ रुपया। ओहो, ये तो ओहो करना थोड़ी था, कुछ करना, अभी तो कुछ भी नहीं करना था ना, ठीक है। जैसे इमरान खान साहब ने पंजाब असेंबली की टिकटें बेची थी, वो इलेक्शन थोड़ी होने थे, उन्हें भी पता था। बेच के कहाँ चला गया? 50 करोड़ फिर चोरी हो गया, जिस वजह से चोरी हो गए थे। अच्छा, मसला ये है कि वो नहीं लभ्या, वो चोरी सबसे खूबसूरत होती है जिसकी कोई FIR ना हो। आपने तो उसकी एक और स्टोरी भी सुनाई थी, एक और साहब की भी ना, चोरी की, जिनकी चोरी सुना दे, बिस्मिल्लाह कह रहे, सुना दे सर जी। अच्छा, ये एक पुलिस ऑफिसर की जुबानी है कि कसूर के करीब एक रेड करने गए, कुछ वो होते हैं नहीं स्मगलर इस तरह के बंदों को पकड़ने, तो वो जो होते नहीं डेरा टाइप, जो घर से ज़रा दूर झोंपड़ी होती है ज़मीनों के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने रेड की, तो सारा असला रखा होता है, जहाँ सारी हरकतें होती हैं। हाँ, बॉर्डर भी नाल से हम इज्जतदार लोग हैं ना। CIA ने छापा मारा, CIA लाहौर ने छापा मारा, तो वो जनाब वो एक ट्रंक वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो एक औरत थी बूढ़ी सी बस, तो वो उन्होंने ट्रंक खोल के देखा तो उसमें डॉलर थे, उसमें पाउंड थे, उसमें सोने की वो जो होती हैं प्लेटें, बिस्किट्स वो थे। अब वो माई को देखें तो माई ने मिला है, सोने ने मिला है ना। उन्होंने कहा माई कितों लिया? उन्होंने माई ने बताया कि मैं लाहौर कैंट में किसी साहब के घर, बड़े साहब के घर जो है वो काम करती थी, तो उनकी ना अलमारियों में इस तरह के चीज़ें पड़ी होती थी, तो मैं कदी वो नोट कदी है तो कदी है लै, तो ये अच्छा। उन्होंने कहा वेरी गुड, ठीक है। पहले तो वो उन्होंने ना अपनी जेबों में डाले ना कुछ, ठीक है, CIA के उन एहलकारों ने।
پھر جناب وہ انہوں نے مائی سے پوچھا تم کہاں پہ کام کرتی تھی, وہ مائی کے گھر کے وہ جو نشاندہی کے اوپر صاحب کے گھر. تو صاحب کو انہوں نے کہا کہ سر اور ٹاڈی چوری لب رہی ہے. صاحب اور ریکوری بھی کر لی. صاحب نے کہا میں ایف آئی آر کرائی, دوڑ جا تو فلانے ہو تو سور دے تو یہ تھے وہ پھنساؤ گے مینوں. اچھا وہ صاحب جو ہیں وہ ابھی اپنی نوکری کے بام عروج کے اوپر نہیں پہنچے تھے, اور اس بام عروج پہ ظاہر ہے کوئی ایک آدھ ہی پہنچتا ہے, کوئی ایک دو ہوتے ہیں مقدروں والے, کوئی جو بلکہ اس سے بھی نیچے جو ہوتا ہے نا وہ وہاں تک بھی ابھی نہیں پہنچے تھے. سمجھو اس گل نو. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی کہ پھر اب سمجھ نہ آئے کہ انہاں ڈالراں دا کرنا کی ہے, انہاں روپیاں دا. تو کہتے ہیں پھر ہم نے جا کے جو ہمارے سی آئی اے کے ہیڈ تھے لاہور کے, انہوں نے جا کے آ کے سارا مسئلہ بن گیا. تو پھر انہوں نے وہ پیسے جو تھے وہ لاہور کے جو خیراتی ادارے ہیں نا, یتیم خانے وغیرہ, وہاں پر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کروائے. ان کا ان کی مہربانی, ہاں ان کا کہنا. لیکن دیہڑیاں ٹھیک لگی. آپ کا جو شکوہ ہے نا نور اللہ کہ بھئی ابھی وہ بام پہ نہیں پہنچے تھے, تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا. آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ, صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا. انہوں نے بالائے بام آنے کا انتظار نہیں کیا. ویسے معاف کیجیے گا, جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ بہت شروع سے کر رہے ہیں. ہاں یہ تو عادت کی بات. نگران حکومت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ زیادہ عرصہ گزار سکتی ہے, تو ایسی چیزیں نظر آتی ہیں, خبریں آ رہی ہوتی ہیں. جو دوست ہمارے لمپس کے فنکشن پر گئے تھے وہ بھی آ کر اگر اس طرح کے خدشات کا اظہار کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے تو اس طرح کی باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. حکومتی سائڈ سے ایون وزیر اعظم سے جب سوال پوچھا منیب کے ساتھ پروگرام میں, انہوں نے منیب فاروق صاحب کے ساتھ جب سوال انہوں نے پوچھا کہ انتخابات کب ہوں گے, تو انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا. مطلب بینگ پرائم منسٹر اور ایک پارٹی کے صدر کے طور پہ انہیں کہنا چاہیے تھا اپنے وقت پر 60 دن یا 90 دن بعد الیکشن ہو جائیں گے, لیکن انہوں نے اس کو گول مول سا رکھا. اچھا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 3 لوگ ہیں پولیٹیکل سائڈ سے جو میٹر کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب. اگر تو یہ فلی کمیٹڈ ہوں کہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے, نہیں جی ہم نے وقت پہ الیکشن کروانے ہیں, اڑ جائیں. جس طرح کے کچھ چیزوں پہ یہ کرتے بھی ہیں, ان کی جب رپورٹس ملتی ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار یہ وہ باجوہ صاحب کے سامنے جب وہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے سے انکار کیا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ اگر اس طرح سے کریں گے تو شاید الیکشن ہو جائیں, ادروائز الیکشن کا ابھی تک سین نہیں نظر آتا. اچھا اس کی اور یہ جو یہ اختیارات بڑھانے کی بھی بات ہوتی ہے, ظاہر ہے اسی چیز کو تقویت ملتی ہے کہ انہیں زیادہ عرصے کے لیے چلانا ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز بھی ابھی تک خوف زدہ ہیں. اس کی وجہ سمپلی یہی ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی پراپر کارروائی ابھی تک ٹل ٹو ڈیٹ نہیں ہو سکی. خود نہیں کی انہوں نے, پولیٹیکل پارٹیوں نے جو بھی انہوں نے نہیں کی ہے, تو پھر اگر نہیں کی ہے تو وہ خوف اپنی جگہ موجود رہے گا, اور پھر الیکشن ڈیلے ہونے کی پرابلٹیز بڑھ جائیں گی. چلیں میں نا 88 سے شعور میں ہوں, اس سے پہلے ظاہر ہے 88 کے الیکشن غلط فہمی تو کسی نہیں سر, میں صرف پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر چیزیں بندہ قریب سے دیکھتا ہے نا. 88 میں جب بی بی کی حکومت بنی تھی نا, تو جب الیکشن ہوا تھا ضیاء الحق کے جہاز پٹنے کے بعد بھی کہا جا رہا تھا الیکشن نہ کروایا جائے, ٹھیک ہے جی, کوئی لمبا ایک سیٹ اپ بنایا جائے, ہو گئی, الیکشن کروانے پڑ گئے. پھر 90 میں جب اسمبلی توڑی غلام اسحاق خان نے, تو نعرہ آیا تھا پہلے احتساب پھر انتخاب. یہ تو ولی لمبی, جی جی بہت لمبی, پہلے جی جی وقت نے داریاں لکھا جی جی, 70 میں بھی. یہ ظاہر ہے یہ خواہش کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے. آپ ایک الیکشن کا میں آپ کو اپنا حکومت کے خاتمے کا آپ کو میں بتاتا ہوں. اس کے بعد 93 کی نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی, تب بھی کہا گیا تھا کہ لمبا سیٹ اپ. ہر وقت جب بھی پاکستان میں خواہش ہوتی ہے, اب یہ خواہش ابھی تک تو اصل میں اس خواہش کو سوائے مارشل کے اصل میں جملہ آخری پورا کر لوں, جو نا میں آپ کی بات بڑھا رہا ہوں, آپ کرتے رہیے گا پورا. اس خواہش کو تقویت اس وجہ سے ملی کہ ہم نے کسی بھی وجہ سے پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن اس کے ٹائم پہ نہیں ہو سکے یہاں پہ, ٹھیک ہے, ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے. جب یوں ہاتھ سے چیزیں ایک دفعہ نکلتی ہیں تو پھر اگلا فاصلہ اور بڑھتا ہے. ابھی تک جب بھی کوئی حکومت گئی ہے تو اس کے بعد انتخابات سوائے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے کچھ دن ڈیلے ہوا تھا, 1 مہینہ. انتخابات, قومی انتخابات, وہ ڈیلے نہیں ہو سکے باوجود خواہشات کے. بہت بڑا دباؤ ہوتا سر, بہت بڑا دباؤ ہوتا. اور عالمی, اور میں آخری بات, پیپلز پارٹی کے 5 سال میں مسلسل ایک راگ تھا بنگلہ دیش ماڈل. اور آخری بات میں سر دیکھیں, پنجاب والی جو بات ہے نا, پنجاب کے انتخابات کو میں اس طرح لیتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات عمران خان نے 2018 میں آتے ادارے توڑ دیے تھے,
اس کے بعد انتخابات نہیں کروائے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پنجاب کے انتخابات اسی طرح تھے جس طرح ہمارے لیے بلدیاتی انتخابات تھے, لیکن قومی انتخابات کے لیے ہم پتہ نہیں کتنے چارٹر کے سگنیٹری ہیں جہاں ہم نے کمنٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے انتخابات بر وقت کروا کے انتقال اقتدار کرنا ہے. تو آپ کے اوپر جو پابندیاں لگیں گی آپ سوچ نہیں سکتے. یہ ہمارا اندر کا دباؤ آصف زرداری, نواز شریف اور مولانا کا تو چلے گا ڈیفینیٹلی, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کا چلے گا. وہ اب امریکہ سے آہستہ آہستہ آوازیں آنا شروع ہو گئی آج بھی انہوں ہیں, نے ٹھیک ہے جی, وہ روزانہ بات کریں. لہٰذا نہیں بڑا دباؤ ہوتا ہے, بڑا دباؤ ہوتا ہے اس طرح. نہیں ہے خواہشیں اپنی جگہ پہ. آئین کی اس طرح سے خلاف ورزی کرنا جو ممکن نہیں ہے. یہ جو ہمارے ملک میں وہ حضرات جو آج بھی کھلے عام صدارتی نظام کا باقاعدہ مطالبہ کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ صدارتی یعنی ہے یہ ملک وفاق. بریفنگ دیتے ہیں صحافیوں کو. راحیل شریف نے بریفنگ دی باجوہ نے کہ صدارتی نظام کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. خیر آپ باجوہ صاحب کی اور راحیل شریف صاحب کی تو لگ رہے. آج میں جب یہاں آ رہا تھا تو راستے میں اچانک خیال آیا کہ وہ محب وطن کہاں ہیں, وہ راحیل شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنے والے. اب کس کا شکریہ ادا کر رہے حافظ صاحب, میری جند میری جان حافظ منیر. آپ کے خیال میں وہ میرا خیال ہے موقع ہے. نہیں سر سیریس ہے سر, وہ پالیسیز جو ہیں کنٹینیو کر رہی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. لوگ اور مجھے تو اس پارٹی سر یہ تو آپ چونکہ بات ہوگی تو میں بات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے حافظ صاحب کا آیا, پھر جنرل فیصل نصیر کا آیا. اور جو تو جنرل فیصل نصیر کا آیا نا تو ادو لوگ کہنے کہ یار کہ لیول کی ڈگ پیا تو مطلب, اور پھر وہ کوئی پروڈکشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی تو وہ پتہ کروایا, کیونکہ وہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ یار کی ہو رہا تو ٹھٹھا بھی لگتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اس کے پیچھے ایک مذہبی سیاسی جماعت ملوث ہے. مذہبی سیاسی جماعت. اب میں شرانگیزی نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں بتا دیتا کہ آج کل بڑا سنہری موقع تھا کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ سڑکوں پہ آئیں, لیکن چونکہ اشارہ نہیں ہے, چونکہ وہ کیا تھا, وہ شرح صدر نہیں ہو پائی, لہذا بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے. مذہبی سیاسی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں. مذہبی سیاسی جماعتیں اسی طرح سے اس ملک کی غیر جمہوری قوتوں کا شریک جرم ہیں جس طرح سے اس ملک میں I'm sorry to say that but I have to say it, this is our history, جیسے عدلیہ اس ملک کے عوام کے خلاف ہونے والے جرائم میں شریک رہی. مجھے لگتا ہے وجاد صاحب یہ آپ لوگ نا اس کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے, لیکن ایک سیکنڈ سر, آپ یہ ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے آئین کے اندر کیا درج نہیں کر, لیکن میرا خیال ہے کافی ساری سیاسی جماعتوں نے اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کے سٹیک ہولڈر, میرا خیال ہے انہوں نے اس بات کو جو ہے اب ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر حکومت اسی طرح چلتی آئی ہے, اسی طرح ہی چلتی ہے. وہ سیدھی بات ہے, اگر فیصلہ سازی بنیادی طور پہ حکومت نام کیا ہے, وسائل کی تقسیم کے فیصلہ کرنے کا اختیار, تو اگر کوئی کسی اور کے پاس ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ نور اللہ کو دے دی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مذہبی سیاسی جماعتوں پر کوئی اعتراض ہے اور ان کا کہیں رول نیگیٹو رہا ہے, اور اگر عدلیہ پر اعتراض ہے اور اس کا رول نیگیٹو رہا ہے, تو ان ساری چیزوں کی درستگی, ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے اور وہ پارلیمنٹ ہے اور وہ سیاسی جماعتیں ہیں. اچھا, جو کرنے والے کام ہے, مسئلہ یہ ہے کہ 7.5 روپے تقریباً بجلی کی قیمت بڑھا دی ہے پر یونٹ. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں عوام, وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل زیادہ ہے, یہ زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے جون کے لیے ایڈ کر دیے فیول ایڈجسٹمنٹ جو آپ پہلے خرچ کر چکے ہیں, وہ 2.5 روپے 2 روپے آپ نے اس 7.5. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا ہے. اچھا, انہوں نے تو بڑے آرام سے پیار سے پتھر رکھ لیا ہوگا, ہمارے تو سروں پر مارتے ہیں وہ پتھر. یہ قربانی ہم ہی نہیں دیتے رہنا ہے. اچھا, دوسری طرف وہ جناب پتہ چلتا ہے کہ سیلریڈ پرسن جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ 250 ارب روپے ہے, اور جو ایکسپورٹرز جو سارے وہ سبسڈیز لیتے ہیں ان کا ٹیکس 70 ارب روپے ہے. مطلب سیلریڈ پرسن سے 3 گنا زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے, اور سارا برڈن جو ہے عام آدمی پہ ڈالا جا رہا ہے. ٹیکسٹائل والوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے, جم خانے بنائے جا رہے ہیں, 3.5 ارب روپے کی گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ خود ہی حکومت نے بھی آن کر لیا, جو ہم پچھلی دفعہ
صاحبہ کہہ رہے تھے شاید چیف سیکرٹری نے کیا، وہ خیر حکومت نے بھی آن کر آپ دیا. جنوبی یہ پنجاب- ساری چیزیں پنجاب کی جو MLA چل رہی سے جا ہیں، کے مسئلہ یہ ہے کہ صنعت کار بھی کولیبریٹر ہیں. صرف ایک مجرم ہے، وہ جو بھی جس دور میں بھی ہوتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اگر وہ کہے کہ میں نہیں حکمران ہوں تو پھر وہ الگ بات ہے، صرف وہ ذمہ دار ہے. میرا خیال ہے کہ مجرم وہ ہیں جو ظلم تو سہتے ہیں، بغاوت نہیں کرتے. تو انشاءاللہ بغاوت کی تیاری کرتے ہیں اگلے ہفتے پھر جمعے پھر حاضر ہو گئے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.